بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سنا ناظرین، جس قدر ہم ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک کا ورد کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان اولیاء، اللہ پاک کا ہم اہل سنت پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کرام رحمۃ اللہ کی عزت و تعظیم کرنے اور ان کے عرس منانے اور مزارات مبارک پر حاضری دینے اور ان کی سیرت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اولیاء کرام اللہ پاک کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرتی ہے۔ ہمیں بھی اس طرح شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک اپنے ان نیک بندوں اولیاء کرام رحمۃ اللہ پر اپنی رحمتوں کی برسات فرماتا رہے۔ اولیاء کرام رحمۃ اللہ کی شان و عظمت کے لیے قرآنی آیات ہی کافی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر کیا 11ویں پارے کے 12ویں رکوع میں فرماتا ہے، اور ترجمہ کنز ایمان، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اور اس کا مفہوم اولیاء اکرام رحمۃ اللہ پر دنیا میں کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، بلکہ اللہ پاک خوشی و عزت کے ساتھ ان کا استقبال فرمائے گا اور انہیں ہمیشہ رہنے والی نعمت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے اولیاء اللہ کے دیوانوں، اے اولیاء اللہ کو چاہنے والوں، یوں تو ربیع الاخر میں دیگر بزرگوں کے بھی عرس آتے ہیں، مگر یہ مہینہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خاص نسبت رکھتا ہے، اور اس مہینے کی 11ویں تاریخ کو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد سیدی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ بلکہ ولیوں کے بھی سردار تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک نام عبد القادر، کنیت ابو محمد، اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابو جان کی طرف سے نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11ویں پوتے ہیں، اور اپنی امی جان کی طرف سے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12ویں پوتے ہیں، اور آپ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی امی جان کی طرف سے آپ کا نسب شریف یہی بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ غوث میں عرض کرتے ہیں، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، مینا علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کے والد صاحب جن کا نام حضرت سید ابو الصالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، جنہوں نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی رات ایک خواب دیکھا کہ رسولوں کے سردار
جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ یعنی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہم کے ان کے گھر تشریف لائے ہیں اور ان الفاظ مبارک سے خوشخبری سے نوازا: اے ابو صالح، اللہ پاک نے تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو ولی ہے اور میرا اور اللہ پاک کا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہے، اور اس کی اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء و مرسلین علیہ السلام میں میری شان ہے۔ اور دوسرے انبیاء کرام بھی خواب میں تشریف لا کر آپ کو ایک خوشخبری دیتے ہوئے سناتے ہیں کہ تمام اولیاء اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تمہارے نیک بخت بیٹے کے فرما بردار ہوں گے اور ان کی گردنوں پر اس کا قدم ہوگا۔ جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام متقی وانتقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ کے آمد کی خوشی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی حیات مبارکہ میں دے دی تھی کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے مبارک تک تفصیل سے خبر دی اور فرمایا کہ جتنے بھی اللہ پاک کے اولیاء اکرام رحمۃ اللہ تعالیٰ گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خبر دی ہے۔ اور حضرت سرکار جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے درمیان میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ایک قطب عالم ہوگا، قب محی الدین، اور نام مبارک سید عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور ان کی جیلان میں پیدائش ہوگی۔ سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں پہ حکومت غوث پاک، شہباز خطابت غوث پاک، فانوس ہدایت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک، ہے باعث برکت غوث پاک۔ اور آپ کے خاندان مبارک کے ہی کیا کہنے، سارے کے سارے اولیاء اللہ ہی تھے کہ آپ کے نانا جان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیلان شریف کے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہایت پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ پاک اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ پاک اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ جسمانی طور پر کمزور ہونے کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نوافل کی کثرت کیا کرتے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر معاملات کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ ان کے ہونے کی اطلاع دیتے تھے اسی طرح ہی واقعات ہوتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پھوپھی جان کی کنیت ام محمد اور نام عائشہ بنت عبداللہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ نیک اور با کرامت خاتون تھی۔ لوگ اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے اور دعائیں کرانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام سید ابو احمد عبداللہ تھا۔ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عمر میں چھوٹے تھے اور علم تقویٰ میں سے کافی حصہ ملا تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جوانی میں ہی فوت ہو گئے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاندان بڑا ہی نیکوکاروں کا خاندان تھا، اور سارے خاندان کے لوگ با کرامت اور اللہ کے ولی تھے کہ آپ کے نانا جان، دادا جان، ابو جان، امی جان، پھوپھی جان اور بھائی اور صاحبزادگان سب متقی و پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف خاندان کہتے ہے میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، نظر کرم خدا را اے میرے میرا، نظر
خدا را، اے پیرے پیران نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، مولا علی کا صدقہ، دادا پیا کا صدقہ، گنجے شکر کا صدقہ، احمد رضا کا صدقہ، نوری ضیا کا صدقہ، مرشد پیا کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا